اقوام متحدہ کی میزبانی میں فلسطین کے دو ریاستی حل بارے کانفرنس آج ہوگی۔ کانفرنس کا مقصد دو ریاستی حل کو عملی جامہ پہنانا ہے۔ سعودی عرب اور فرانس کانفرنس کی مشترکہ صدارت کریں گے۔ اجلاس حالیہ نیو یارک اعلامیے کا تسلسل ہے۔ اعلامیے کو 12 ستمبر کو جنرل اسمبلی نے بھاری اکثریت سے منظور کیا تھا۔ کانفرنس میں دو ریاستی حل کے لیے عالمی حمایت کو مضبوط کرنے اور غزہ کی صورتحال کے تناظر میں پائیدار حل تلاش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ دوسری جانب برطانیہ، آسٹریلیا، کینیڈا اور پرتگال نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی برطانیہ سے امریکہ روانگی۔ وزیر اعظم اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر اعظم کشمیر میں بھارتی اور غزہ میں اسرائیلی مظالم پر توجہ دلوائیں گے۔ علاقائی اور عالمی امور پر بھی پاکستان کا نقطہ نظر واضح کریں گے۔ دہشت گردی کے خلاف تعاون، اسلاموفوبیا کے بڑھتے رجحانات، ماحولیاتی تبدیلی کے چیلنجز اور پائیدار ترقی کے اہداف شامل ہیں۔ شہباز شریف کی امریکی صدر ٹرمپ سے بھی ملاقات متوقع۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی نیو یارک پہنچ گئے۔ وزیر اعظم کے ساتھ اقوام متحدہ اجلاس اور دیگر سرگرمیوں میں شریک ہوں گے۔ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کا تاریخی معاہدہ ہوا، چاہتے ہیں دیگر اسلامی ممالک بھی اس کا حصہ بنے۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کا مریدکے میں میڈیا سے گفتگو، کہا تمام اسلامی ممالک کو ایک ہو کر مشترکہ دفاع کرنا ہوگا۔ اسرائیل نے سعودی عرب کی طرف دیکھا تو پاکستان بھرپور جواب دے گا۔ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہے، اس کی آزادی پر حرف نہیں آنے دے گا۔ ایشیا کپ سپر 4 مرحلے کے میچ میں گرین شرٹس کو شکست۔ بھارت نے میچ 6 وکٹوں سے جیت لیا۔ پاکستان نے پہلے کھیلتے ہوئے بھارت کو 171 رنز کا ہدف دیا۔ جواب میں بھارتی ٹیم نے 4 وکٹوں پر 19ویں اوور میں سکور پورا کر لیا۔ ابھیشیک شرما کی 39 گیندوں پر 74 رنز کی قابل ذکر اننگز۔ پاکستانی بالرز کو 5 چھکے اور 6 چوکے لگائے۔ قومی کپتان سلمان علی آغا نے پوسٹ میچ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ہدف اچھا تھا مگر ابھی بھی 15 سکور کم بنائے۔ سری لنکا کے خلاف میچ میں کم بیک کرنے کی کوشش کریں گے۔ کیچ پر کیچ چھوٹنے کے باوجود قومی ٹیم بڑا سکور نہ کر سکی۔ ہائی وولٹیج ٹاکرے میں میچ بھارتی ٹیم دباؤ کا شکار نظر آئی لیکن پاکستانی ٹیم اس کا بھرپور فائدہ نہ اٹھا سکی۔ 10ویں اوور میں پاکستانی ٹیم نے 3 وکٹوں پر 110 رنز بنائے اور آخری 10 اوور میں صرف 61 رنز کا اضافہ کیا۔ اوپنر کے آؤٹ ہونے کے بعد مڈل آرڈر کی سست بیٹنگ۔ ہائی وولٹیج ٹاکرے میں صاحبزادہ فرحان نے سب سے زیادہ 58 رنز بنائے۔ فخر زمان 9 گیندوں پر 15 رنز بنا کر متنازع کیچ کا شکار ہو گئے۔ دوسری طرف بھارت کی دوسری بار سپورٹس مین اسپرٹ کی خلاف ورزی۔ ٹاس میں بھارتی ٹیم کے کپتان نے پاکستانی کپتان سلمان علی آغا سے ہاتھ نہ ملایا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز آج بہاول نگر میں سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں گی۔ وزیر اعلیٰ فلڈ ریلیف کیمپ اور میڈیکل کیمپ میں متاثرین کو فراہم سہولیات کا جائزہ لیں گی۔ مریم نواز سیلاب متاثرین سے ملاقات کریں گی، ان کی مشکلات دور کرنے کی یقین دہانی کروائیں گی۔ ٹینٹ ویلیج میں خواتین میں تحائف تقسیم کریں گی۔ زرعی سندھ میں مختلف مقامات پر سیلابی پانی کی تباہ کاریاں جاری، ہزاروں ایکڑ زرعی زمین برباد ہو گئی، کاشتکار مالی مشکلات کا شکار، سیلاب متاثرین کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور۔ دوسری طرف جلال پور پیروالا کے قریب موٹر وے M5 کی بندش کا آج 10واں روز۔ ستلج کے تیز ریلوں سے موٹر وے 4 جگہ سے متاثر، انتظامیہ پتھر ڈال کر شگاف کو پر کرنے کے لیے کوشاں، متاثر سوئی گیس پائپ لائن کی مرمت کا کام بھی جاری۔ سیکیورٹی فورسز کا ڈی آئی خان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن 7 خوارج ہلاک۔ ISPR کے مطابق ہلاک خوارج میں 3 افغان شہری اور 2 خودکش بمبار شامل ہیں۔ فورسز نے بھارتی حمایت یافتہ خوارج کے خلاف کامیاب آپریشن کیا۔ علاقے میں مزید دہشت گردی کی تلاش کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ پاک فوج دہشت گردوں کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔
اور کراچی میں چینی قافلے پر خودکش حملے کا مقدمہ سندھ ہائی کورٹ میں سہولت کار ملزمہ گلنسا کی درخواست ضمانت پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے ایف آئی آر کی صاف اور واضح نقول طلب کر لی۔ ملزمہ کے وکیل نے دلال دیے کہ ایف آئی آر کا انگلش ترجمہ منسلک ہے۔ قائم مقام چیف جسٹس ظفر راجپوت نے ریمارک دیے کہ معاف کیجیے گا، ترجمے کے متعلق میرا تجربہ زیادہ اچھا نہیں رہا۔ اصل اور ترجمے میں فرق ہوتا ہے، اردو میں ہو یا سندھی میں، اصل متن دیکھنا پسند کرتا ہوں۔ برطانیہ، آسٹریلیا اور کینیڈا نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لیا۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ فلسطینی حکومت میں حماس کا کوئی کردار نہیں ہوگا۔ کینیڈا کا بھی فلسطینی ریاست کو باضابطہ طور پر تسلیم کرنے کا اعلان۔ کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی نے کہا کہ دو ریاستی حل ہی اسرائیل اور فلسطین کے درمیان پائیدار امن کا واحد راستہ ہے۔ کینیڈا فلسطینی اتھارٹی کے ساتھ مل کر اصلاحات پر کام کرے گا۔ آسٹریلیا نے بھی فلسطینی ریاست کو باضابطہ طور پر تسلیم کر لیا۔ آسٹریلوی وزیر اعظم اینتھونی البانی نے کہا کہ فلسطینی عوام کی اپنی ریاست کے جائز اور دیرینہ حق کو تسلیم کرتے ہیں۔ ادھر پرتگال نے بھی آج فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا عندیہ دے دیا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اہم اجلاس کل ہوگا۔ سعودی عرب اور فرانس کی میزبانی میں فلسطین کانفرنس آج ہوگی۔ فلسطین کانفرنس کا مقصد دو ریاستی حل کو عملی جامہ پہنانا ہے۔ فلسطینی ریاست کبھی قائم نہیں ہوگی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو ڈھٹائی پر قائم۔ برطانیہ، کینیڈا اور آسٹریلیا کی جانب سے فلسطینی ریاست تسلیم کرنے پر نیتن یاہو بھڑک اٹھے۔ کہا کہ میں نے ملکی اور بین الاقوامی سطح پر دباؤ کے باوجود فلسطینی ریاست کا قیام رکھا۔ فلسطین کو تسلیم کرنا حماس کو فائدہ دے گا۔ مزید کہا اسرائیل مقبوضہ مغربی کنارے میں غیر قانونی بستیوں کی تعمیر جاری رکھے گا۔ دوسری جانب حماس کا یورپی ممالک کی طرف سے فلسطینی ریاست کو تسلیم کیے جانے کا خیر مقدم۔ کہا مغربی اقدام آزاد فلسطین کے لیے اہم ہے۔ یورپ فلسطینی ریاست کے لیے اب عملی اقدامات کرے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے بگرام ایئر بیس واپس نہ کرنے پر افغانستان کو سنگین نتائج کی دھمکی دی۔ کہا کہ بگرام ایئر بیس امریکہ نے بنایا، واپس نہ دیا تو بہت برا ہوگا۔ مزید کہا اسرائیل ایران سمیت اب تک 7 جنگیں رکوا چکا ہوں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بھی رکوائی۔ ملک کو ٹھیک کرنا ہے تو مجھے تیسری بار بھی صدر بنانا ہوگا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ کا کہنا ہے امریکہ میں $1 لاکھ کی H-1B ویزا فیس آج سے نافذ ہو گئی۔ H-1B ویزا فیس ہر سال نہیں، فی پیٹیشن لی جائے گی۔ خبر ایجنسی کے مطابق H-1B ویزوں میں بھارت کا سب سے زیادہ 71% حصہ ہے۔ ایران کا بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی سے تعاون ختم کرنے کا فیصلہ۔ ایران کی قومی سلامتی کونسل کی برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے اقدامات کی شدید مذمت۔ ایرانی قومی سلامتی کونسل نے بیان میں کہا کہ اگر یورپی ممالک نے پابندیاں لگائیں تو IAEA سے تعاون فوری ختم کر دیا جائے گا۔ یورپی ممالک نے ایٹمی تعاون کا راستہ خود بند کیا۔ اس سے پہلے ایرانی صدر نے کہا تھا کہ تہران حد سے زیادہ مطالبات کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے گا۔ روس اور یوکرین کے ایک دوسرے پر حملے جاری۔ روسی افواج کی یوکرین کے فوجی صنعتی کمپلیکس پر فضائی اور زمینی حملے۔ روسی وزارت دفاع کے مطابق یوکرین میں تمام مطلوبہ اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ دوسری طرف یوکرین کے روسی آئل پروسیسنگ انڈسٹری سمیت اسٹریٹجک مقامات پر حملے۔ یوکرین فوج نے کہا کہ روس کی فوجی اور اقتصادی صلاحیتوں کو نشانہ بنایا۔